الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ نحل کی آیت نمبر 17 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اب بتلاؤ وہ ذات جو یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہے، کیا وہ ان کے برابر ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ کیا تم پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے؟ اس سے پہلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے دلائل بیان فرمائے اور مختلف قسمیں حیوانات کی اللہ تبارک و تعالی نے انواع اور قسمیں بیان فرمائی اور ان کے فوائد بتلائے۔ اب یہاں سے اس آیت مبارکہ سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو مخلوق پہلے موجود تھی یا اب موجود ہے یا بعد میں موجود ہوگی، ساری کی ساری مخلوق کو، ساری کی ساری چیزوں کو وجود بخشنے والی، ساری کی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا جو ذات ان ساری چیزوں کو پیدا کرتی ہے، تو فرمایا جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے مخلوق ہیں، فرمایا تم ان کو اللہ کے برابر بناتے ہو۔ فرمایا یہ کیسی بھدی، بے عقلی، بھونڈی اور بے وقوفی کی بات ہے کہ ایک ذات نے سب کچھ بنایا ہے، سب کچھ پیدا کیا ہے۔ فرمایا دوسرے یہ تمہارے معبودان باطلہ بت جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہ مخلوق ہیں۔ فرمایا مخلوق کو خالق کے درجے پہ جا پہنچایا، مخلوق کو خالق کا برابر کر دیا، مخلوق کو خالق کا ساجی قرار دے دیا۔ فرمایا یہ کتنی بے عقلی کی بات ہے۔ فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، اب بتلاؤ بھرا وہ ذات جو یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہے، کیا ان کی طرح ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ وہ تو خود مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں بنایا ہے اور تم نے مخلوق کو خالق کے برابر بنا دیا۔ فرمایا افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے، پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے؟ فرمایا تمہیں اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ فرمایا افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، احسانات اتنے ہیں کہ اگر انسان ان کو شمار کرنا چاہے، گنتی کرنا چاہے تو انہیں شمار نہیں کر سکتا، انہیں گن نہیں سکتا۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام یہ ہمارا وجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ وجود بخشا ہے، پھر اس وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی بے بہا نعمتیں ہمیں مفت کے اندر دے رکھی ہیں۔ دیکھنے کے لیے آنکھ دے رکھی ہے، سننے کے لیے کان دے رکھے ہیں، سوچنے کے لیے دل دماغ دے رکھا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھوں کی نعمت دے رکھی ہے، چلنے کے لیے پاؤں کی نعمت دے رکھی ہے۔ بے شمار بے بہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، احسانات ہیں۔ اگر انسان اپنے وجود پہ ہی غور کر لے، کتنی نعمتیں انسان کو نظر آئیں گی، اور یہ نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں، دنیا کا کوئی ڈاکٹر،
دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا آدمی اگر یہ دنیا کی نعمتیں جو اللہ نے عطا کر رکھی ہمارے جسم کی نعمتیں اگر یہ چلی جائیں کوئی واپس نہیں لا سکتا. لاکھوں کروڑوں اربوں روپے دے کر بھی یہ چیزیں واپس نہیں آ سکتی. چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں کا انسان شکر ادا کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ شکری نہ کرتا، شرک نہ کرتا. لیکن فرمایا پھر بھی انسان ان نعمتوں کو پس پشت ڈال کر پھر بھی شرک میں مبتلا ہو گیا، پھر بھی اللہ کی شریک بناتا ہے. فرمایا ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں. فرمایا اگر کوئی آدمی اب بھی اپنے شرک سے کفر سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ کو راضی کر لے، توبہ تائب ہو جائے، فرمایا بڑا بخشنے والا ہے، بڑا غفور ہے، وہ توبہ کو قبول کر لے. فرمایا رحیم، اس کفر و شرک کے باوجود فرمایا دنیا کے اندر پھر بھی نعمتیں بند نہیں کی. کفر اور شرک کے باوجود پھر بھی کچھ نہ کچھ نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی رہتی ہیں. وگرنہ تو یوں چاہیے تھا کہ جو نہیں مانتے یوں کہتا تم میرے ماننے والے ہو نہیں، تمہارا رزق بند. نہیں، ماننے والوں کو بھی دے رہا، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہے، اور جو اسے رب تسلیم کر رہے ہیں انہیں بھی پانی پلا رہا ہے، اور جو رب تسلیم نہیں کرتے بلکہ تکبر کرتے ہیں، خود رب بنے ہوئے انہیں بھی پانی پلا رہا ہے. فرمایا ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں. اور ایک تفسیر اس آیت مبارکہ کی یوں فرمایا اصل تو انسان کو چاہیے یہ تھا کہ انسان ان نعمتوں کے شکر کے اندر لگا رہتا، ہر وقت اللہ کی طرف سے شکر کا مطالبہ ہوتا رہتا. لیکن فرمایا انسان سے شکر کے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. فرمایا ناشکری کرتا ہے تو فرمایا اللہ بخشنے والے، بڑے بخشنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں. بخشتا رہتا ہے، رحم کرتا رہتا ہے، کوتاہیوں سے، کمیوں سے درگزر کرتا رہتا ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور فرمایا جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ تم علی الاعلان کرتے ہو اللہ اسے جانتے ہیں. فرمایا کچھ بھی کر لو، فرمایا چھپا کر کرو یا ظاہری طور پہ کرو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے. انسان اپنے والدین سے چھپ کر کوئی گناہ کر لے گا اور اپنے استاد سے، اپنے بڑوں سے چھپ کر کوئی کام کر لے گا، لیکن رب سے تو نہیں چھپ سکتا. فرمایا رب تو سب کو دیکھ رہا ہے، وہ تو ظاہری اور پوشیدہ ساری چیزوں کا جاننے والا ہے، حتیٰ کہ وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. فرمایا واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ تم علی الاعلان کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتے ہیں. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن دیوتاؤں کو یہ اللہ کے ماں سوا پکارتے ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے. فرمایا جن دیوتاؤں کو، فرمایا اللہ کے ماں سوا، یہ مشرک جن بتوں کو پکار رہے ہیں، فرمایا انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں. فرمایا جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا فرمایا انہی کو معبود بنا رکھا ہے، انہی کی عبادت کرتے ہو، انہی کی پرستش کرتے ہو، انہی پہ جھکے ہوئے ہو. فرمایا حالانکہ فرمایا انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں. فرمایا خالق ہے عبادت کے لائق تو جس نے سب کو پیدا کیا ہے. اموات غیر احیاء، فرمایا یہ تو مردہ ہیں، غیر احیاء زندگی نہیں ہے ان کے اندر، بے جان ہیں. فرمایا ان کی تم عبادتیں کرتے ہو. وما یشعرون ایان یبعثون، فرمایا ان کو تو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ کب لوگوں کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا. فرمایا
یہ جو بت ہیں جن کو یہ اللہ کے ماں سوا پکار رہے ہیں، فرمایا ان بتوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ جو ان کی عبادت کرنے والے ہیں، فرمایا ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر ایمان کا بدلہ وہ داخلہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے، اور جنت کا داخلہ یہ آخرت کے اندر ہوگا، آخرت والی زندگی کے اندر ہوگا کہ انسان دنیا سے چلا جائے آخرت کے اندر تو آخرت کی زندگی کے اندر یہ ہوگا۔ فرمایا یہ جو بت ہیں بے جان ہیں، ان کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، فرمایا ان کو کیا بدلہ دیا جائے گا، فرمایا انہیں تو کچھ پتہ بھی نہیں، کچھ احساس ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ عبادت کے لائق وہی ذات ہے جس نے ساری مخلوق کو، ساری چیزوں کو وجود بخشا ہے، پیدا کیا ہے، سب کا خالق مالک رازق ہے۔ فرمایا عبادت کے لائق وہ ہے، یہ بت نہیں ہے جن کے اندر زندگی نہیں ہے، بے جان ہے، بے شعور ہیں، جنہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق ایک اللہ ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خالصتاً اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اور شرک سے، بت پرستی سے، تمام بری خصلتوں سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، اس محفل مجلس کو قبول و منظور فرما، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اس مجلس کو قبول و منظور فرما کر آخرت کے اندر اے اللہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ قرآن کریم کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا، آنکھوں کا نور بنا، دل کا سرور بنا، قبر کے اندر روشنی کا ذریعہ بنا، آخرت کے اندر ہم سب کے لیے سفارشی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا رب۔ جزاک اللہ۔